عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں ہمیں بار بار تنبیہ کی ہے اور بار بار توجہ دلائی ہے کہ لوگوں اپنی زندگی پر غور کرو، اپنے اعمال پر غور کرو، تم کس طرف جا رہے ہو اور اپنے کل کے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کو سارا پتہ ہے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال کا اللہ کو سارا پتہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے رب کو بلا دیا ہوا ہے، جن کو اپنا رب یاد ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر وہ کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا انہیں خیال ہی نہیں ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ان کو سزا یہ ملی کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا آپ ہی بلا دیا۔ اب ان کو کوئی فکر نہیں کہ کل ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی ہونی ہے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا۔ اب انہیں اپنی بھی فکر نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، حساب ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی ہونی، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرات، ہم نا موت کو بہت دور سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی موت، ہاں یعنی یہ نہیں کہ ہمیں یقین نہیں موت آئے گی، لیکن یہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہم زبان سے یہ بات کہتے ہیں، ہر بندہ یہ کہے گا، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے کہ کوئی پتہ نہیں جی کب وقت آ جائے، لیکن کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم اس لمحے کے لیے تیار ہوں؟ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اس لمحے کے لیے تیار ہوں اور ہم اس بات سے تیار ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو آ جائے؟ کیا ہم اس پہ تیار ہیں؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی موت جس وقت آنی ہے آ جائے، ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے سامنے کتنے لوگ، کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے بوڑھے جوان بچے بچیاں جاتے ہیں، اور یقین کریں ان میں سے اکثریت یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ موت آنی ہے لیکن ابھی نہیں آنی، اسی طرح لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک جب وقت آتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اچانک پھر موت کی پھر بے ہوشیاں جب انسان پہ طاری ہوتی ہیں تو پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب سور پھونک دیا جائے گا، یہ وعدے کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر جان آئے گی، اس کے ساتھ ایک اس پہ گواہ ہوگا اور ایک اس کو آگے چلا کے اس کو چلانے والا ہوگا، چل بھی ادھر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پہ بلایا، وہاں پہ جائے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اور پھر اس کو کہا جائے گا تم اس موت سے
اور اس دن کے بارے میں غفلت کا شکار تھے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے تیرے سارے پردے دور کر دیے ہیں. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے. آج تجھے سامنے جہنم بھی نظر آ رہی ہے. آج تجھے موت تو آ گئی ہے. آج تمہارا نامہ اعمال ہر چیز اب تیرے سامنے آ گئی ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. تو پھر اس وقت جس وقت یہ وقت آ جائے گا انسان کی موت، اللہ کے پاس حاضری، پھر انسان کے پاس کتنی حسرتیں ہوں گی انسان کو. کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا. لیکن یہ کاش لفظ انسان کب کہتا ہے؟ جب وہ اس کو کر نہیں سکتا ہوتا. اس کو حسرت کہتے ہیں. یعنی حسرت کیا ہوتی ہے؟ کہ الندم علی شیء لا یمکن تدارکہ، کسی چیز پر ندامت ہونا، ایسی ندامت کہ جس کی اب کوئی جس کی ندامت اب دور نہیں کی جا سکتی، اب اس کا تدارک نہیں ہو سکتا ہے. یہ حسرتیں انسان کی پھر موت کے وقت شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ کب سے شروع ہوتی ہیں حسرتیں؟ جس وقت انسان کی موت کا وقت آتا ہے. اسی وقت موت کو سامنے انسان دیکھتا ہے تو اس کی حسرتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور سارے پردے اسی وقت انسان کے دور ہو جاتے ہیں. اور اسی وقت انسان کو شروع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے اب میری دنیا ختم ہے، اور اب نامہ اعمال، وہ جو آخرت پہ ایمان نہ لانے والے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہ لانے والے، نماز نہ پڑھنے والے، غفلت میں زندگی گزارنے والے، ایک لمحے میں ہر چیز کا ادراک ہو جائے گا. ایک لمحے میں انسان کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. اور سب سے پہلی حسرت اس کی کیا ہوگی؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آئے گا تو پہلی حسرت ان کی کیا ہوگی؟ وہ کہے گا رب ارجعون، اے اللہ مجھے ایک دفعہ چھوڑ دے بس. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں وہاں پہ کوئی نیک اعمال کر لوں میں. اللہ ایک دفعہ صرف مجھے مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ایک کلمہ جو منہ سے اس نے کہا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب کوئی مہلت نہیں ہوگی، بس اب برزخ ہے، قبر کی زندگی ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب ہے. موت آتے ہی پہلی حسرت کیا ہوگی؟ کہ اللہ ہمیں زندگی واپس دے دے، ہمیں واپس لوٹا دے، ہم کوئی نیک اعمال، کوئی اچھے اعمال جو ہے وہ کر کے آ جائے. اور ان نیک اعمال میں سے خاص طور پر وہ صدقے کی حسرت کرے گا، صدقے کی، کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں کچھ تیرے رستے میں خرچ کر کے آ جاؤں. دنیا میں انسان اس مال کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. اس مال کو کمانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے، اور اس کو زیادہ کرنے کے لیے، اس کی کثرت کے لیے کتنا انسان اپنا مال سنبھال کے رکھتا ہے. لیکن یہی مال اس کے لیے وبال بن جائے گا. بعض سلف فرمایا کرتے تھے کہ اذا مات ابن آدم لقیہ مصیبتان، کہ جب انسان فوت ہو جائے گا اس کو دو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دو مصیبتوں کا. فقد کل مالہ، سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے وہ اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کہ مال سارا کا سارا اس کا ورثاء کا ہو جاتا ہے. اور دوسرا وَسُئِلَ عَنْ كُلِّ مَالِهِ، حساب اس کو سارے مال کا دینا پڑے گا. یعنی مال سارا ہی ہاتھ سے گیا لیکن حساب اس سارے مال کا دینا پڑے گا. یہ دو مصیبتوں کا اس کو سامنا کرنا. اور پھر اس وقت وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں وہ وقت آنے والا ہے جب تم کہو گے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں مال خرچ کر کے آ جاؤں. اس مال، یہ ابھی اپنا مال ہے جو خود کمایا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس لوگوں کا مال ہے، لوگوں کا مال کھایا ہے، لوگوں کا حق کھایا ہے، لوگوں کا حق دینا ہے، لوگوں کا قرض لے کے ان کو واپس نہیں کیا، لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جھوٹ بول کے کمایا ہے، تو پھر کیا حالت ہوگی؟ یہ ابھی وہ مال ہے جو اس کا حلال کا مال ہے،
تو اس کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں دنیا میں جاؤں صدقہ کر کے آؤں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ انسان کس کے لیے مال اکٹھا کرتا رہتا ہے؟ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے کل کے لیے، کہ مجھے کل جو ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ کل جو تو سوچتا ہے وہ پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی، وہ کل ضرور آنی ہے جس کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ مجھے اب مہلت دے دے کہ میں اس کل کے لیے کچھ کر کے آ جاؤں، وہ کل ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب جو انسان کو حسرتیں ہوں گی موت کے وقت، ان حسرتوں میں سے ایک نماز پڑھنے کی حسرت ہوگی کہ مجھے نماز پڑھنے کا کوئی موقع مل جائے، کوئی نوافل میں ادا کرنے۔ فرائض سے تو انسان کی کسی صورت میں بھی بچت نہیں ہے نا، خاص طور پہ نوافل کے بارے میں اس کی تمنا ہوگی کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں کوئی نفل ہی 2 پڑھ کے آ جاؤں دنیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، فقال من صاحب هذا القبر، آپ نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جی فلاں شخص کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رکعتان احب الی هذا من بقیت دنیاکم، کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس شخص کی ایک تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صرف اتنی مہلت دے دے کہ وہ زندہ ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر فوت ہو جائے۔ ہمارے پاس کتنی رکعتیں پڑھنے کی مہلت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے ہمارے بعض بچوں میں یہ بڑے مسائل ہیں، یا جس کے بعد تھوڑا سا علم آ جائے نا، یہ بعض دفعہ علم کی بھی مصیبت ہوتی ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ نماز کی سنتیں نہیں چھوڑتے، نماز پڑھتے ہیں تو اس کی سنتیں پوری پڑھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ساری فرض ہے وہ پوری پڑھتے ہیں، لیکن جس کے بعد تھوڑا سا علم آ جائے وہ یہ سمجھتا ہے نہیں کہ یہ فرض ہے، یہ سنتیں ہیں، یہ نوافل ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کی خیر ہے۔ یہ علم کی مصیبت بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ جہالت بھی انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ ایسا علم جو تمہیں عمل تمہارا ضائع کروا دے، ایسا علم تباہی ہے، ایسا علم وبال ہے۔ کچھ لوگ یہ جی سنتیں، یہ کون سی یہ فرض ہے، یہ کون سی ضروری ہے، اس کے بغیر کون سی نماز نہیں ہوتی۔ تو جب جاؤ گے اس دنیا سے تو پہلی حسرت جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کاش ہمیں مہلت مل جائے، 2 رکعت نماز ہم پڑھ لیں۔ یہاں سے ہم نے جو نماز چھوڑتے ہیں، کیا وہ کام ہمارا نماز سے افضل ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں؟ اور اکثر و بیشتر ہم فارغ ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، اور بلا وجہ وقت ہم نے ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا حسرت ہوگی کہ کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت مل جائے، بس اتنی، یعنی 2-3 منٹ کی زندگی مل جائے۔ کتنی زندگی؟ 2-3-4 منٹ کی زندگی مل جائے، جس میں صرف کیا کر لیں؟ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر ہمیں موت آ جائے۔ اور ہم دیکھیں آج سے کل اور کل سے پرسوں تک روز 24 گھنٹے ہم زندگی کے گزارتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس فرصت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، سب کے پاس فرصت ہے، سب کے پاس ٹائم ہے، ساری دنیا فارغ ہے۔ یقین کریں، مجھے بتائیں جو شخص اپنے آپ کو سب سے مصروف کہتا ہے، اس کا دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹوں کا۔ اور جو فارغ ہے اس کا کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹوں کا۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہماری ترجیحات کا ہے۔ جو شخص نمازیں وقت سے پڑھتا ہے اور جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا، کیا ان کے دن کے اوقات میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ایک ہی جیسے وقت ہوتے ہیں، لیکن صرف ہماری ترجیحات ہوتی ہیں کہ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اور پھر مرنے کے بعد صرف اتنی فرصت تلاش کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی توفیق دے دے کہ روز قیامت ہمیں اس کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ حضرات گرامی، روز قیامت جب پھر اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اور پھر اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے، پھر نامہ اعمال دیکھ کے انسان کو جو حسرتیں ہوں گی کہ ہائے کاش، یہ ہمارا حساب ہوتا ہی نہیں۔ جب نامہ اعمال کھلا ہوا دیکھیں گے نا تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے یہ کیسی کتاب ہے
اس نے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑا اور بڑے سے بڑے عمل کو بھی نہیں چھوڑا. نیکی ہے تو وہ بھی درج, وہ گناہ ہے تو وہ بھی درج. حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھا کے باہر پھینکا ہے نا تو روز قیامت وہ بھی اس کے عمل میں درج ہوگا, اس نے تنکا اٹھایا تھا. اور آپ نے سنا ہے پچھلے خطبات میں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر چھوٹے سے چھوٹا عمل سارے انسان کے سامنے پیش ہو جائیں گے. تو پھر وہ وجدوا ما عملوا حاضرا, جو بھی عمل کیا ہوگا سارا ان کے سامنے ہو جائے گا. ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ بر ظلم نہیں کریں گے. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں وہ برائی درج کر دی جائے جو اس نے کی نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. اور اسی طرح ظلم یہ بھی ہے کہ انسان نے کو رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہو لیکن وہ لکھی نہ گئی ہو, لکھنے سے رہ گئی ہو, ایسا بھی نہیں ہوگا. کوئی عمل ایسا نہیں لکھا جائے گا جو اس نے کیا نہیں ہوگا, اور کوئی عمل ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو اس نے کیا ہوگا وہ لکھا نہیں ہوگا. ولا یظلم ربک احدا, تمہارا رب جو ہے وہ کسی پر کوئی بھی ذرہ بر بھی بالکل بھی شیئن کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا. اور پھر جس وقت اپنا حساب ہوگا نامہ اعمال ان کو ملے گا, اور پھر اس وقت کی حسرت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں کر دے کہ جو اپنا نامہ اعمال اٹھا کے اوپر کر کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ لوگوں آؤ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو, لوگوں کو بلائیں گے اپنے نامہ اعمال کے, نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہائے کاش مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ, میں اپنے نامہ اعمال کا منہ ہی نہ دیکھتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, دوسری حسرت کیا ہوگی, کاش ہمیں سزائے موت دے دی جاتی. دنیا میں سب سے بڑی سزا کون سی ہے؟ اس سے آگے کون سزا ہے؟ وہ روز قیامت تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے ان برے اعمال کے نتیجے میں ہمیں سزائے موت دے دی جائے. یہ تمنا ہوگی ان کی. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ, میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. ما اغنا عنی مالیہ, میرا مال میرے کچھ نہیں کام آیا. حالک عنی سلطانیہ, دنیا میں اپنی سلطنت حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں ریاست حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں عہدہ اور حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا تھا, لیکن ما اغنا عنی مالیہ حالک عنی سلطانیہ, میری سلطنت, میری حکومت, میری طاقت, میری حشمت ساری کی ساری تباہ ہوگی, میرے کسی کام نہیں آئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دنیا میں کسی کو ذرا سا اقتدار مل جائے, دنیا میں ذرا سا کسی کو اختیار مل جائے, اب دیکھو اپنے ارد گرد, ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, اپنی دنیا میں, جس کے پاس ذرا سا اقتدار کسی کو مل جائے اور ذرا سا کسی کو اختیار مل جائے, پھر وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہے سب سے طاقتور میں ہوں, میں آج کر لوں جو کچھ کرنا ہے. حلق انی سلطانیہ, پھر روز قیامت روئے گا کہ میری سلطنت کدھر گئی, کہاں گئی میری قوت, کہاں گئی میری طاقت, کہاں گئی میری فوجیں, کہاں گئی میری سارے وسائل, کہاں لے گئے. حلق انی سلطانیہ, میری ساری سلطنت تباہ ہو گئی ہے, کاش مجھے سزائے موت دے دی جائے اور میری جان ہی چھوٹ جائے. لیکن ایسا نہیں ہوگا, اور وہ اس بات کی بھی تمنا کرے گا کاش کہ میں مر مٹ جاؤں, میرا وجود ختم ہو جائے. دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں انسان کرتا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا 2-3 دن سے, بلکہ کچھ دنوں سے ہر بندہ اپنی حکومت کے لیے, اپنی طاقت کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے, لیکن کیا کہ مجھے اقتدار مل جائے, مجھے قوت مل جائے, مجھے طاقت مل جائے, اور میرے پاس بھی کوئی ممبری آ جائے, میں بھی کسی علاقے کا کچھ بڑا بن جاؤں. لیکن روز قیامت کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کاش میں مٹی بن جاؤں, میرا وجود ہی ختم ہو جائے. وہ عظمت, وہ طاقت, وہ تو دور کی بات. یا لیتنی, حسرتیں ہوگی روز قیامت کہ کاش
میرا وجود ختم ہو جائے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میرا وجود ہی ختم ہو جائے، میں مٹی بن جاؤں، مٹی میں مل جاؤں، مٹی میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حسرتوں سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، روز قیامت جس وقت انسان کو اس کا نامہ اعمال ملے گا، اور دیکھیں کہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کو اپنی دنیا یاد آئے گی، اور دنیا میں سب سے زیادہ اس کو اپنے سجن اور بیلی یاد آئیں گے، اپنے دوست یاد آئیں گے جن کے لیے وہ اپنے والدین سے لڑتا تھا، جن کے لیے وہ اپنے بھائیوں سے لڑتا تھا، جن کے لیے وہ سب سے جو ہے وہ دشمنی مول لیتا تھا کہ میرے دوست۔ اور عام طور پر یہ دوست جو ہوتے ہیں کیسے دوست؟ جو دوست اس کو گناہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلانے والے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والے، اللہ کی یاد بلا دینے والے دوست۔ اور پھر روز قیامت جب ان کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اپنے ایک انگلی نہیں کاٹے گا، ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ اپنے منہ میں لے کے اس کو کاٹے گا، ان پہ ڈنڈیاں کاٹے گا، ان دونوں کو ہاتھوں کو۔ یا لیتنی، اور کیا کہے گا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ حسرت ہوگی، ہائے کاش میں نے رسول کا رستہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کا رستہ اپنایا ہوتا، کاش میں ان لوگوں کے جھانسے میں نہ آیا ہوتا۔ اور یہ کوئی بھی جو بھی رسول کے رستے سے ہٹانے والے ہیں، اپنے پیچھے لگانے والے ہیں، اور جن کے لیے انسان جو ہے وہ توحید کو چھوڑ دیتا ہے، اور جن کے لیے انسان شرک کو اپنا لیتا ہے، کل روز قیامت انسان کہے گا یا ویلتا لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہاں میں آپ اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے، ان سے ہم مخاطب ہوتے ہیں کہ ذرا اپنی دوستیوں کا جائزہ لیں۔ آپ کے دوست آپ کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں یا شیطان کی طرف بلانے والے، دنیا کی طرف بلانے والے ہیں یا دین کی طرف بلانے والے ہیں؟ جب آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے یا دنیا میں آپ مگن ہو جاتے ہیں؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، نام لے کے کہے گا اے کاش اس فلانے انسان کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس اللہ کا ذکر آیا، اللہ کی یاد آئی، نماز کا وقت تھا، میں اس کی مجلس میں بیٹھا رہا، نہ اس نے خود نماز پڑھی نہ مجھے جانے دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو ہمیشہ ہی انسان کو رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان ذلیل اور رسوا ہو جائے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر جب اس کے بعد انسان کے سامنے جہنم لائی جائے گی، اللہ تعالی ہم سب کو اس خوفناک منظر سے محفوظ رکھے۔ وہ جہنم جس کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، اتنی بڑی جہنم، اتنی خوفناک جہنم، اتنی بپری ہوئی جہنم، اور اس قدر غصے میں جہنم کہ 4 ارب 79 کروڑ فرشتے اس کو پکڑ کے لے کے آئیں گے۔ ایک فرشتہ پوری دنیا کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک فرشتہ سونپ پھونکے گا، کتنے فرشتے ہوں گے؟ ایک۔ ملک الموت کتنے ہیں؟ ایک، صرف ایک ملک الموت ہے۔ اللہ ایک فرشتے کو حکم دے پوری دنیا وہ تباہ کر دے، لیکن وہ جہنم اس قدر خوفناک اور طاقتور ہوگی کہ 4 ارب 79 کروڑ فرشتے اس کو پکڑ کے لے کے آئیں گے، اس کو لگامیں ڈال کے لے کے آئیں گے۔ اور پھر جب وہ جہنم کو دیکھیں گے اور ان کا مشاہدہ کریں گے، اللہ رب العزت نے کچھ مناظر ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، جہنم کو دیکھیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہمیں اب واپس بھیج دے، ہمیں یقین ہو گیا ہے،
تیرے عذاب کا، تیری توحید کا، تیری جنت بھی دیکھ کا بھی پتہ چل گیا، اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش آپ ان کو دیکھیں جس وقت وہ آگ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ اچانک جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ان کو دکھایا جائے گا پہلے عذاب، تاکہ پہلے غم میں وہ مبتلا ہو، پریشانی میں وہ مبتلا ہو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. حسرتیں ہوں گی. کیا حسرت ہوگی؟ ہائے کاش ہم واپس لوٹ جائیں، کاش کہ ہم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا نہ ہوتا، کاش کہ ہم مومنوں میں سے ہوتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو جب لایا جائے گا، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان کو نصیحت آئے گی. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت نصیحت اس کے کس کام کی. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، پھر کہے گا اے کاش. اس وقت کیا حسرت ہوگی؟ کاش قدمت لحیاتی، میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. کیونکہ یہ ہے اصل زندگی. یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی. یا لیتنی قدمت لحیاتی. اور پھر جس وقت پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جہنم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس وقت آگ میں ان کو ان کے چہروں کو بھونا جائے گا اور الٹ پلٹ کیے جائیں گے کہ کوئی حصہ ایسا نہ رہ جائے جو آگ سے محفوظ ہو. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جو ان کے آگ الٹ پلٹ کے ان کے چہرے جہنم میں آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت کی حسرتیں سنے جہنم میں کیوں گی، اے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، ہم نے کہا یہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمیں جس طرف لے کے گئے ہم وہاں پہ چل گئے. فاضلونا السبیل، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے. اللہ فرمائیں گے تم سب کو دگنا ہی ملے گا، کم عذاب کسی کو نہیں ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کو غنیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا وقت ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں. اور اللہ کی طرف سے یہ مہلت ہے، جو بھی لمحہ، جو بھی سانس آ جائے، جو دل کی دھڑکن ہے، جو زندگی باقی ہے، ہر لمحہ ہمارے لیے مہلت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مہلت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات گرامی، حکومتوں کا تماشا لگا ہوا ہے، عہدوں کی لالچ اور عہدے حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انکم ستحرصون علی الامارہ، اے لوگوں تم عنقریب عہدوں کے لیے بڑی حرص کرو گے، بڑی تمنا کرو گے. وستکون ندامۃ وحسرۃ یوم القیامہ، لیکن یہ عہدے، یہ سرداریاں روز قیامت ندامت اور حسرت کا سبب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس ندامت اور اس حسرت سے. اور اسی طرح دوسری حدیث بڑی اہم، بڑی غور و فکر والی، بڑی توجہ والی، اس کو اپنے دل میں اتار لیجئے، اپنا نصب العین بنا لیجئے اور ہر وقت اس کو یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ بس آج سنی ہے، ایک دن 2 دن یاد رہے، یہ زندگی کا نصب العین بنا لیں. یہ حدیث جو اب میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما قعد قوم مقعدا، کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص، کوئی قوم، کوئی بھی لوگ کسی جگہ پہ بیٹھے، کسی بھی جگہ پہ بیٹھے، لم یذکر اللہ فیہ عز وجل، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، ولم یصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی درود بھیجیں.
یعنی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، نہ اس مجلس میں درود پڑھا نہ اللہ کا ذکر کیا، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِن دَخَلُوا لِلْجَنَّةِ لِلثَّوَابِ، تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، چاہے وہ جنت میں بھی چلے جائیں، چاہے وہ جنت میں بھی چلے جائیں۔ یعنی کوئی مجلس ہماری اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے، کوئی مجلس درود شریف سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔